حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا قیامت کے دن کوئی حبیب اپنے حبیب کو یاد رکھے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 موقعوں پر کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ ایک میزان عمل کے وقت جب کہ یہ کٹکا لگا ہوگا کہ اعمال کا بوجھ بھی ہے یا پلڑا ہلکا نکلتا ہے۔ دوسرے اعمال ناموں کے اڑنے کے وقت جبکہ یہ فکر ہوگی کہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں آتا ہے یا بائیں میں۔ تیسرے جبکہ آگ سے ایک گردن نکلے گی اور تمام کا احاطہ کر کے کہے گی کہ مجھے 3 قسم کے لوگوں پر مقرر کیا گیا ہے۔ ان لوگوں پر جو خدا تعالیٰ کے سوا دوسرے خداؤں کی پرستش کرتے رہے، اور ہر متکبر اور سرکش پر، اور ہر اس شخص پر جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ پھر ان سب کو گھیر کر جہنم کی گہری وادیوں میں ڈال دے گی، اور جہنم پر ایک پل ہوگا جو بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ اس پر لوہے کے کانٹے اور کنڈیاں لگی ہوں گی۔ لوگ اس پر سے کونتی ہوئی بجلی کی طرح سے، اور کچھ تیز ہوا کے جھونکے کی طرح گزریں گے، اور کچھ بچتے بچاتے پار ہو جائیں گے، اور کچھ خراشے اور زخم کھا کر دوزخ میں اوندے منہ گر پڑیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ 2 نفخوں کے درمیان 40 برس کی مدت ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک خاص طرح کا پانی برسائیں گے، جس سے لوگ زمین سے یوں ظاہر ہوں گے جیسے سبزہ پھوٹتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے زمین و آسمان بنانے کے بعد سور بنایا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دیا، جسے وہ اپنے منہ سے لگائے اور عرش معلیٰ کی طرف نظر اٹھائے، ہر وقت اس انتظار میں ہے کہ کب اسے پھونکنے کا حکم ملتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سور کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ نور کا ایک سینگ سا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کی کیفیت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ وہ بہت وسیع ہے۔ اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اس کے دائرے کی وسعت زمین اور آسمان کے خلا جتنی ہے۔ نفخے میں 3 دفعہ پھونک ماری جائے گی۔ بعض روایتوں میں 2 نفخے آتے ہیں، ایک ہلاک ہونے کا، ایک دوبارہ جی اٹھنے کا۔ حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں 2 نفخے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں 3 نفخے ہیں، ایک گھبراہٹ کا، ایک بے ہوشی کا، اور ایک مر کے جی اٹھنے کا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ پہلی بار حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائیں گے، وہ اس میں پھونک لگائیں گے تو زمین اور آسمان کی پوری مخلوق گھبرا جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پاک میں اسی نفخے کا ذکر ہے، اور جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی سو جتنے جاندار آسمان اور زمین میں ہیں سب گھبرا جائیں گے، سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے۔ زمین ہلنے لگے گی، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور تمام حمل والیاں اپنا حمل ڈال دیں گی، اور تجھ کو لوگ نشے کی سی حالت میں دکھائی دیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑی سخت چیز ہے، اور بچے اس دن میں بوڑھے ہو جائیں گے، اور شیاطین بھی خوف کے مارے ڈرتے بھاگتے پھریں گے۔ سورہ حج کی پہلی آیت میں اسی مضمون کا تذکرہ ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا یہی عالم رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائیں گے، اور وہ دوبارہ پھونک لگائیں گے تو آسمان اور زمین والے سب کے سب مر جائیں گے، بجز چند افراد کے جن کو رکھنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں اسی حالت کا ذکر ہے، اور سور میں پھونک ماری جائے گی سو تمام آسمان اور زمین والوں کے ہوش اڑ جائیں گے، مگر جس کو خدا چاہے۔ اس استثناء سے مراد شہداء کی ارواح ہیں۔ ایک قول میں حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت یعنی اسرائیل علیہ السلام مراد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ملک الموت سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے، میری مخلوق میں سے کون بچا ہے؟ گو کہ خود جانتے بھی ہوں گے۔ وہ عرض کریں گے، یا اللہ، تو ہی لا تموت ہے۔ بس جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور حاملین عرش فرشتے باقی ہیں، یا پھر میں ابھی باقی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان حضرات کی ارواح کو بھی قبض کر لینے کا ملک الموت کو حکم فرمائیں گے۔ کلبی اور مقاتل کی روایت میں یوں ہی آتا ہے،
اور ایک روایت محمد بن کعب نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ جبریل، میکائیل اور اسرافیل سب مر جائیں اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی مر جائیں۔ پھر ارشاد فرمائیں گے، اے ملک الموت، میری مخلوق میں سے کون باقی ہے؟ عرض کریں گے کہ ایک تیری ذات ہے جس پر فنا نہیں، اور مخلوق سے یہ کمزور بندہ باقی ہے جو ملک الموت ہے۔ ارشاد فرمائیں گے کہ اے ملک الموت، تو نے میرا یہ قول نہیں سنا کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تو بھی تو میری مخلوق میں سے ایک ہے، لہٰذا تو بھی مر جا۔ تو وہ بھی مر جائیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ارشاد فرمائیں گے کہ تو خود ہی اپنی روح قبض کر۔ چنانچہ وہ جنت و دوزخ کے مابین ایک جگہ پر آ کر اپنی روح قبض کریں گے اور ایسا چیخیں گے کہ تمام مخلوق اگر زندہ ہوتی تو ان کے چیخنے سے ہی مر جاتی، اور کہیں گے کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ نزع کی سختی اور تلخی اس قدر ہوتی ہے تو میں مومنین کی روح قبض کرنے میں بہت زیادہ نرمی کیا کرتا۔ پھر مر جائیں گے اور مخلوق میں سے کوئی بھی باقی نہ رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ دنیا کی حقارت کے طور پر فرمائیں گے، آج کے روز کس کی حکومت ہے؟ کوئی جواب نہ دے سکے گا تو خود ہی فرمائیں گے، بس اللہ ہی کی حکومت ہے جو یکتا اور غالب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم فرمائیں گے، وہ 40 یوم تک ایک خاص طرح کا پانی برسائے گا، حتیٰ کہ وہ پانی ہر شے پر 12 ہاتھ تک چڑھ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اسی پانی سے مخلوق کو یوں پیدا فرمائیں گے جیسا کہ سبزہ پھوٹتا ہے، حتیٰ کہ ان کے جسم مکمل ہو جائیں گے اور پہلے کی طرح ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائیں گے اور حاملین عرش کو بھی فرمائیں گے، تو وہ سب اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائیں گے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور کو تام کر اپنے منہ سے لگا لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت جبریل اور میکائیل علیہ السلام کو زندہ ہونے کا حکم فرمائیں گے، تو وہ بھی بحکم الہی زندہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارواح کو طلب فرمائیں گے، انہیں لا کر سور میں جمع کر دیا جائے گا، اور حضرت اسرافیل کو حکم ہوگا تو وہ جی اٹھنے کے لیے سور پھونکیں گے، جس سے ارواح شہد کی مکھیوں کی طرح نکل کر زمین و آسمان کے خلا کو بھر دیں گی، اور پھر زمین میں اپنے اپنے جسموں میں داخل ہو جائیں گی، اور زمین ان پر سے پٹ جائے گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پہلا شخص ہوں جس سے زمین پٹ کر کھل جائے گی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب حضرت جبریل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائیں گے تو یہ حضور علیہ السلام کی قبر شریف پر حاضر ہوں گے۔ ان کے پاس براق اور جنتی لباس ہوگا، تو آپ کی قبر شریف کھل جائے گی۔ آپ جبریل علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر فرمائیں گے، اے جبریل، یہ کون سا دن ہے؟ وہ کہیں گے، یہ قیامت کا دن ہے، یہ ہونے والی اور کٹکٹانے والی کا دن ہے۔ ارشاد فرمائیں گے، اے جبریل، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے متعلق کیا فیصلہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے کہ آپ کو بشارت ہو کہ آپ ہی پہلے شخص ہیں جن کی قبر کھولی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائیں گے، وہ سور پھونکیں گے تو دفتن سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھنے لگیں گے۔ پھر لوگ قبروں سے تیزی کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی طرف نکلیں گے، ننگے بدن ننگے پاؤں ہوں گے، ایک ہی مقام پر بقدر 70 سال ٹھہرے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی طرف التفات نہیں فرمائیں گے اور نہ ہی ان کا کوئی فیصلہ ہوگا، اور لوگ روتے ہوں گے حتیٰ کہ آنسوں کی بجائے خون رونے لگیں گے، اور ان کو پسینہ آئے گا جو بعض کو ٹوڑیوں تک اور بعض کے منہ میں داخل ہونے کو ہوگا۔ پھر انہیں میدان حشر کی طرف بلایا جائے گا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے کہ بلانے والے کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہوں گے، یعنی محشر کے قصد سے تیز چلتے ہوں گے، اور نگاہیں بھی ادھر ہی لگ رہی ہوں گی۔ جب تمام مخلوق جن و انسان وغیرہ سب اکٹھے ہو جائیں گے تو دفتن آسمان کی طرف سے شدید آہٹ سنیں گے، جس سے اور گھبرا جائیں گے۔ اتنے میں آسمان پھٹے گا اور آسمان دنیا کے فرشتے زمین پر اتر کر صف بندی کر لیں گے۔ لوگ ان سے کہیں گے، کیا ہمارے پروردگار نے حساب کا حکم تمہارے ساتھ بھیجا ہے؟ وہ کہیں گے، نہیں، وہ تو ابھی آئے گا۔ پھر دوسرے آسمان کے فرشتے اتریں گے اور پہلی صفوں کے پیچھے صفیں بنا لیں گے۔
پھر تیسرے آسمان کے فرشتے اتریں گے، حتیٰ کہ ساتوں آسمانوں کے فرشتے بے حساب انداز سے اتریں گے اور دنیا والوں کے گرد کڑے ہو جائیں گے۔ فقیہ رحمت اللہ علیہ حضرت ضحاک رحمت اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا کو حکم فرمائیں گے، وہ پٹ جائے گا اور اس کے فرشتے اتر کر تمام زمین اور جو کچھ اس میں ہوگا سب کا احاطہ کر لیں گے۔ پھر دوسرے آسمان کے، پھر تیسرے آسمان کے، پھر چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان کے، حتیٰ کہ فرشتوں کی 7 صفیں ایک دوسری کے اوپر سے ہوں گی، اور زمین والے جس جانب کا بھی رخ کریں گے اسی طرف فرشتوں کی 7 صفیں موجود پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پاک میں یہی مضمون ہے کہ اے گروہ جن و انس، اگر تم کو یہ قدرت ہے کہ آسمان اور زمین کی حدود سے کہیں باہر نکل جاؤ تو نکلو، بدو زور کے نہیں نکل سکتے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور جس روز آسمان ایک بدلی پر سے پٹ جائے گا اور فرشتے بکثرت اتارے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے جنو انس کے گروہ، میں نے تمہارے ساتھ پوری ہمدردی کی ہے، تمہارے اعمال تمہارے صحیفوں میں موجود ہے، جو کچھ بلائی ان میں دیکھو تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اور حمد و ثنا کہو، اور جو شخص کچھ اور دیکھے تو اسے اپنے نفس ہی کو ملامت کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ جہنم کو حکم فرمائیں گے تو اس سے ایک اونچی، لمبی اور سیاہ گردن نکلے گی اور باتیں کرے گی، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم کو تاکید نہیں کر دی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا صریح دشمن ہے، اور یہ کہ میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے، اور وہ تم میں ایک کثیر مخلوق کو گمراہ کر چکا، سو کیا تم نہیں سمجھتے تھے کہ یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جایا کرتا تھا؟ آج اپنے کفر کے بدلے اس میں داخل ہو، سو تمام امتیں گھٹنوں کے بل گر پڑیں گی۔ اس کا بیان اللہ پاک کے اس ارشاد میں ہے، اور آپ ہر فرقے کو دیکھیں گے کہ زانوں کے بل گر پڑیں گے، ہر فرقہ اپنے نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا فیصلہ شروع فرمائیں گے، اور وحشی جانوروں اور چوپاؤں میں فیصلہ فرمائیں گے، حتیٰ کہ بے سینگ بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلایا جائے گا، اور پھر انہیں حکم ہوگا مٹی ہو جاؤ۔ اس موقع پر کافر کہے گا، اے کاش میں بھی مٹی ہو جاتا۔ پھر بندوں کا فیصلہ شروع ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ قیامت میں یوں اٹھیں گے جیسا کہ اپنی پیدائش کے وقت ننگے پاؤں ننگے بدن تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ مرد اور عورتیں سبھی ہوں گے؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی، ہائے وہ تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ آپ نے ان کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا، ابن ابی قحافہ کی بیٹی، لوگوں کو اس دن یوں نظر آنے کی فرصت ہی کب ہوگی؟ ان کی نگاہیں آسمان کو اٹھی ہوں گی، 40 برس تک کائے پیے بغیر کڑے ہوں گے، بعض کے پسینے قدموں تک، بعض کے پنڈلیوں تک، بعض کے پیٹوں تک پہنچے ہوں گے، اور بعض کو اتنا لمبا کڑا رہنے کی وجہ سے اس قدر پسینہ آئے گا جو منہ میں لگام کسی کیفیت پیدا کرے گا۔ پھر فرشتے عرش کے گرد حلقہ باندھ کر کڑے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ایک پکارنے والے کو حکم فرمائیں گے، جو پکارے گا کہ فلاں عورت کا فلاں بیٹا کہاں ہے، تو لوگ اس آواز کی طرف سر اٹھائیں گے اور متوجہ ہوں گے، اور یہ شخص جس کو آواز پڑے گی اس مجمع سے نکل کر رب العالمین کے حضور کھڑا ہوگا، اور کہا جائے گا مظالم والے لوگ کہاں ہیں؟ ایک ایک کو بلایا جائے گا، اور اس ظالم کی نیکیاں ان کو دلائی جائے گی جن پر اس نے ظلم کیا ہوگا۔ اس دن درہم و دینار کچھ نہ ہوں گے، بس حسنات و سیئات یعنی نیکیوں اور برائیوں کے ذریعے معاملے طے پائے گا۔ چنانچہ مظلوم لوگ اس کی نیکیاں لیتے رہیں گے حتیٰ کہ ختم ہو جائیں گی، تو ان کی برائیاں اس کے سر پڑنے لگیں گی، اور اسی طرح سے جب یہ شخص نیکیوں سے کورا رہ جائے گا بلکہ برائیوں کا انبار بھی لگ جائے گا، تو اسے کہا جائے گا کہ اپنے ٹھکانے یعنی جہنم میں پہنچ جاؤ، آج کچھ ظلم نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے، یعنی جلد ہی بدلہ چکا دیتے ہیں۔ اس وقت ہر کوئی مقرر فرشتہ ہو یا نبی مرسل یا شہید، حساب کی شدت دیکھ کر یہی خیال کرے گا
کہ آج اللہ تعالیٰ کی رحمت و حفاظت کے بغیر نجات نہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ کسی شخص کے قدم بھی اس وقت تک اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکیں گے جب تک کہ اس سے 4 باتیں نہ پوچھ لی جائیں گی۔ اس نے اپنی عمر کن مشاغل میں لگائی تھی، اپنے جسم کی طاقت اور توانائی کہاں صرف کی، اپنے علم پر کس قدر عمل کیا، اور اپنا مال کن ذرائع سے حاصل کیا تھا، اور کون کون سے مصارف پر خرچ کیا تھا۔